آسان لفظوں میں جو بات کروں گا وہ یہ کہ شبہات وہ وسوسے ہیں یا وساوس ہیں یا وہ افکار ہیں جو کہ دلیل کے مخالف کسی انسان کے ذہن میں پائے جائیں، یا تو ان افکار کے پس منظر میں کوئی دلیل نہ ہو تب بھی وہ شبہات ہیں، اور یا پھر یہ ہوگا کہ وہ کسی دلیل کے اثر کو زائل کرنے کے لیے، کسی دلیل کی مخالفت کے لیے، دلیل کے مدلول کو باطل کرنے کے لیے کوئی بات لائی جائے، یہ ہم اس کو شبہ کہیں گے۔ ایک چیز دیکھیے واضح ہے، ایک چیز غیر واضح ہے۔ جو چیز واضح ہے وہ دلیل کی بنیاد پر واضح ہے، جو چیز غیر واضح ہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر غیر واضح ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے پس منظر میں بنیاد میں دلیل نہیں ہے، یہ شبہات کہلاتے ہیں۔ سم ٹائم یہ اریز کیے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تو بنیادی طور پر جب ہم بات کریں کہ شکوک اور شبہات کا دائرہ کار کیا ہے، یہ باطل افکار اور باطل نظریات نے کس طریقے سے ایک مسلمان کے عقیدے کو ہٹ کیا، کن کن فیلڈز میں، کن کن باتوں میں انہوں نے ایک مسلمان کے عقیدے کو متاثر کیا، تو وہ بنیادی طور پر میرے سامنے 3 موضوعات ہیں۔ میں صرف عقیدے کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، یہ بات واضح رہے۔ نمبر 1، اللہ کا وجود، اللہ کی ذات یا اللہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں، یعنی یا تو اللہ کے وجود کو مشکوک کر دیا گیا، جیسا کہ آگے چل کر ہم ایک ایشو پر شک پر بات کریں گے کہ من خلق اللہ، کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ ایک شک، یہ یونانی فلسفے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا شک تھا، جس پر ہم بڑی تفصیل سے آگے چل کر بات کریں گے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں کچھ شکوک اور شبہات پیدا کیے گئے، اللہ کی تقدیر کے بارے میں، تدبیر کے بارے میں شکوک اور شبہات جو تھے وہ پھیلائے گئے۔ تو شبہات کا سب سے پہلا جو ہدف کیا تھا کہ اللہ کی ذات، صفات اور اللہ کی جو افعال ہیں ان میں یہ شکوک اور شبہات داخل کیے جائیں۔ نمبر 2، بالواسطہ طور پر جب انہیں مکمل طور پر یہاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے انڈائریکٹ وے میں توحید کے تصور کو مسخ کرنے کے لیے انڈائریکٹ وے میں نبوت اور رسالت کے کانسیپٹ کو یہاں پر شکوک اور شبہات جو تھے وہ داخل کرنا شروع کیے۔ فار ایگزامپل، ایک یہ سوچ آئی جی کہ امامت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے جی۔ اچھا، ایک سوچ یہ آئی کہ جی رسول ختم ہو چکے ہیں، نبی ابھی آنے باقی ہیں، رسول اور نبی کا یہ غیر فطری اور غیر شرعی اور غیر اسلامی فرق۔ اچھا، سم ٹائم یوں کیا گیا کہ اللہ کے اختیارات لے کر رسول اور نبی کی ذات میں ڈال دیے گئے، یعنی نبی یا رسول کی ذات کو الوہی صفات سے متصف کیا گیا۔ تو اصل ہدف کیا تھا؟ عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے شکوک اور شبہات پھیلانا، یہ دوسری بات۔ تیسری جو تشریع ہے، یعنی احکام ہیں، عبادات، معاملات، ان ساری باتوں میں شکوک اور شبہات کا داخل کرنا۔ تو بنیادی طور پر ہمارے سامنے اگر ہم سمرائز کریں تو 3 قسم کے مجالات ہیں جہاں پر یہ شبہات اور شکوک کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 عبادات و معاملات، یہ 3 چیزیں تھیں۔ اب آئیے کہ انہوں نے شکوک اور شبہات جو داخل کیے اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ کون کون سے شکوک یا شبہات تھے جو انہوں نے داخل کرنے کی کوشش کی۔
ہم سب سے پہلے اگر یہ سمجھ لیں کہ ان کے یہ شکوک اور شبہات اس طرح پھیلے کیوں، یہ اتنی جو بظاہر ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے، یہ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو کیپچر کر لیا اور یہ اپنے شکوک اور شبہات ان کے دل و دماغ تک پہنچا دیے؟ وجوہات کیا ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟ عربی کا ایک مقولہ ہے، تعالج الامراض باسبابها، بھائی بیماریوں کا علاج ان کے اسباب کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ آپ کو کسی بیماری کا سبب پتہ چل جائے، آپ اس بیماری کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ہر بخار کا علاج بروفین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آ جائیے، یہ جو میں اسباب بیان کروں گا یہ کم و بیش وہ اسباب ہیں جو پچھلے 1400 سال میں مختلف ناموں سے مل سکتے ہیں، مختلف ادوار میں ہوں گے، لیکن کم و بیش ان تمام شکوک اور شبہات کے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں یہی اسباب جو ہیں وہ کار فرما ہوں گے۔ نمبر 1، جس کا ذکر میں نے بھی سلف صالحین کے اصولوں کے حوالے سے بھی کیا، کہ عقل کو نقل پر مقدم کرنا۔ نقل کیا چیز ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں، قرآن مجید، احادیث، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال، سلف صالحین کی انڈرسٹینڈنگز، یہ ہمارے پاس نقل ہے، ٹھیک ہے؟ ون بائی ون، ایک سے ایک ہم تک یہ باتیں پہنچی، یہ نقل کہلاتی ہیں۔ عقل کیا چیز ہے؟ میں صرف اپنی سوچ کو سمجھوں کہ بس جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب۔ تو یہ سب سے بڑا سبب تھا کہ عقل کو نقل پر مقدم کیا گیا، اور اس کے مختلف مظاہر ہمیں ملتے ہیں۔ حیات طیبہ میں بھی ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ جب ایک شخص نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہا تھا؟ کہ اعدل، محمد انصاف کیجئے، عدل کیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اس نے نص کو فالو نہیں کیا تھا، اس نے نقل کو فالو نہیں کیا تھا، کیونکہ نقل تو ہمیں کہتی ہے انکنڈیشنلی سرنڈر کرنا ہے ہم نے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہمیں تو انکنڈیشنلی سرنڈر کرنے کے لیے کہا گیا۔ کیا، کیوں، کیسے، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس نے اپنی عقل استعمال کی کہ اللہ کے رسول جو تھے نا وہ مال غنیمت کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کر رہے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول مال غنیمت تقسیم کرنے میں انصاف سے کام لیں، عدل سے کام لیں۔ تو ہر دور میں گمراہی، انحراف، خواہ وہ فکری ہو یا کسی بھی اعتبار سے، اس کے پس منظر میں سب سے بڑا جو سبب تھا وہ عقل کو غیر معمولی اہمیت دے کر نقل پر مقدم کرنا، نقل پر حاوی کرنا، یہ سب سے پہلا سبب تھا۔ اس کو مزید سپورٹ کب ملی؟ جب یونانی فلاسفہ کی کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ مامون عباسی کے دور میں جو دارالترجمہ قائم کیا گیا تھا، اس دارالترجمہ میں جب یونانی فلاسفہ کی کتابوں کا ترجمہ ہوا تو اس عقل کو نقل پر مقدم کرنے والی سوچ کو مزید سپورٹ ملتی ہے، اور پھر جو ایک فکری انحراف کی ایک ہمہ جہتی یلغار ہمیں نظر آتی ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ 3 صدی ہجری کے شروع سے جو کام شروع ہوتا ہے، یقین کریں کہ اس میں سب سے بڑا اور واضح جو بند باندھا تھا وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے باندھا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی صرف ایک کتاب العقیدۃ الواسطیہ، یہ کتاب اتنی لاجواب کتاب ہے کہ یہ کتاب اسکولوں میں، کالجز میں بطور نصاب شامل ہونی چاہیے۔ اس میں ایک مومن کا توحید، رسالت، آخرت، صحابہ، اہل بیت، سب تمام ہر طرح کے جو عقیدہ جتنا بھی ہو سکتا ان سب کی وضاحت بڑے مدلل انداز میں کی گئی۔ تو سب سے پہلا سبب کیا ہے جی؟ عقل کو نقل پر مقدم کرنا۔